حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے تاکہ انسان حق اور باطل کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ مصر میں فرعون ایک نہایت ظالم اور سرکش حکمران تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور بنی اسرائیل پر سخت ظلم ہوتا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ اسے خبر ملی تھی کہ انہی میں سے ایک بچہ اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اسی زمانے میں اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا تو اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں الہام کیا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دو۔ قرآن پاک سورہ قصص آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہی بچہ بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے دیکھ کر کہا کہ اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یوں اللہ نے اپنے لیے ان کی پرورش اس محل میں کروا دی جہاں سے خطرہ تھا۔ جوانی کو پہنچ کر ایک واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے اور کئی سال وہاں قیام کیا۔ واپسی پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں 2 بڑے معجزات دیے گئے، لاٹھی کا اژدھا بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا۔ جب وہ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر پہنچے تو فرعون نے تکبر کیا اور جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو صاف نظر آنے لگیں، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ حقیقی اژدھا بن کر سب کو نگل گیا۔ قرآن پاک سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں اللہ نے پھر فرمایا، یہ منظر دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، اگرچہ فرعون نے انہیں سخت سزا دینے کی دھمکی دی۔ فرعون پھر بھی نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مختلف عذاب بھیجے، جن میں طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور پانی کا خون بن جانا شامل تھا، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 113 میں بیان ہوا ہے۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا کہ اگر عذاب ٹل گیا تو ایمان لے آئے گا، مگر عذاب ہٹتے ہی پھر سرکشی پر اتر آتا۔ آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر آ پہنچا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے، ہم پکڑے جائیں گے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ عشرہ آیت نمبر 62 میں، یعنی ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر پھٹ گیا اور اس میں خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل بحفاظت گزر گئے، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر اندر داخل ہوا تو پانی دوبارہ مل گیا اور سب غرق ہو گئے۔ قرآن پاک سورہ عشرہ آیت نمبر 66 میں اللہ نے فرمایا، ڈوبتے وقت فرعون نے ایمان اقرار کیا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 92 میں فرمایا کہ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انجام کار مٹ جاتا ہے، اور جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے اس کے لیے ناممکن راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استقامت اور فرعون کا انجام قیامت تک انسان کے لیے سبق ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل آخر کار ڈوب جاتا ہے۔